السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی قسط نمبر 18 کا 5واں حصہ۔ وہ مسلسل عائشہ کو کالز ملا رہا تھا مگر رابطہ قائم نہ ہو پا رہا تھا۔ اس نے اپارٹمنٹ کے کمروں میں جھانکا، الماریاں خالی تھیں، وہ دونوں کہیں نہیں تھیں۔ وہ پریشانی میں وہیں سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فون اٹھائے موم، کن پٹی مسلتے وہ شدید اضطراب کا شکار تھا۔ اس نے محمود آغا کو کالز ملائیں مگر ان کا نمبر بھی بند ملا، اور زخرف، اس نے تو غالباً نہیں یقیناً اسے بلاک کر دیا تھا۔ ڈیم اٹ، سب اس کی ہتھیلی سے ریت کی مانند پھسلنے لگا تھا۔ اگر وہ دونوں پاکستان کی فلائٹ لے کر گئی تھیں، اس لحاظ سے اسے اب گھنٹوں انتظار کرنا تھا۔ وہ زخرف کے زیر استعمال کمرے میں چلا آیا۔ یہاں سے اسے اس کی خوشبو آئی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ ہر بار یہی کرتی تھی، جلد بازی میں سب خراب کر دیتی تھی۔ کافی دیر وہ بیڈ کے پشتے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ کسی کی کال آئی تو اس نے بے دلی سے ریسیو کی۔ بولو باس، آپ نے کہا کہ اگر ابراہیم سر فیکٹری کے دورے کے لیے جائیں تو میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ کیا وہ ہامبورگ گئے ہیں؟ جی باس۔ کیا وہ ہامبورگ گئے ہیں؟ جی باس۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر ایک طویل سانس خارج کرتے بیڈ سے اٹھا۔ اس کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ وہاں کافی مشین کے پاس آتے اس نے اپنے لیے اسپیسو بنائی، پھر لاؤنج میں آ گیا۔ کڑوی کافی نے اسے ماضی کی کڑواہٹ میں دھکیلا۔ حدید کہاں ہے؟ کسی کی باروب آواز پر اس نے چہرہ اٹھایا تھا مگر پھر واپس جھکا لیا۔ کوئی اس کے بالکل سامنے آ کر ٹھہرا تھا۔ حدید، اسی شخص نے اسے دوبارہ پکارا مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ شخص اب دوزانہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حدید نے زخمی نگاہیں اٹھا کر مقابل کو دیکھا جو اس ٹوٹی کانچ کی کڑکیوں سے مزین سیاہ آنکھیں دیکھ ششدر رہ گیا تھا۔ مجھ پر یقین رکھو، مراد وجدانی نے اسے خود پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ حدید نے نگاہیں نیچے جھکا لیں۔ بینش، ہمارے لیے 2 مگ اسپریسو لے کر آؤ۔ وہ ہنوز گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا رہا جب مراد نے اس کا چہرہ اٹھایا۔ کافی پسند ہے نا تمہیں؟ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لو، میں یہ نہیں پیتا، سچ شکر کہ وہ بولا تھا۔ آج پی کر دیکھو۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں ڈرگس ہے نا؟ وہ اتنے پر یقین انداز میں بولا کہ مقابل بیٹھا انسان ششدر رہ گیا۔ حدید، صدمے کے مارے وہ بھونچ کر رہ گئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ایکسپریسو کا اگلا گھونٹ بھرا۔ اسی وقت کھلے دروازے سے کوئی اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے ہلکی سی گردن گھما کر سامنے دیکھا اور برہان کو اپنے سامنے استادہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ مگ کو میز پر رکھ کے وہ کھڑا ہوا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو؟ برہان کے پرسکون چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے، اس نے چبا چبا کر کہا۔ برہان محظوظ ہوا۔ کبھی وہ میری بیوی ہے، کبھی یہ میرا اپارٹمنٹ ہے۔ تم جملوں میں رد و بدل کیوں کرتے ہو؟ ایک ہی طرز کے جملوں میں خاصا بور ہو جاتا۔ وہ اب سکون سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، ٹانگ پر ٹانگ دھرے اور بازوؤں کو شاہانہ انداز میں صوفے پر پھیلائے۔ وہ حدید کا ضبط آزمانے کے در پر تھا۔ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود کو کچھ غلط کرنے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ بتیری کی تمنا کس کمبخت کو ہے؟ بہتری کی تمنا کس کمبخت کو ہے؟ ہمیں تو بربادی کی چاہ ہے، وہ بھی تمہاری، اور اس گھر میں بیٹھ کر اسی کو دھمکائی۔ وہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اسی کو دھمکی دے رہا تھا۔ خیر، یہ تو برہان کمال کا شیوا تھا۔ پھر دیکھتے ہیں کون کس کو برباد کرے گا۔ اب کے حدید نے بھی چہرے پر سکون کا نقاب چڑھا لیا۔ اندر سے چاہے وہ کتنا بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں نہ ہو، وہ دشمن کو فتح محسوس کرنے کا اندیہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن تمہارے انداز سے مجھے یہ اتنا کھوکھلا کیوں لگ رہا ہے؟ لگتا ہے پریشان ہو۔ کیا بیوی چھوڑ کر چلی گئی؟ اپنی کارستانی سے بخوبی آگاہ اس نے زخم پر نمک چھڑکنا چاہا۔ میری بیوی کا ذکر مت کیا کرو، تمہاری زبان اتنی پاکیزہ نہیں ہے کہ اس کے نام کو ادا کرے۔ برہان نے اسے تڑپانا چاہا تھا اور اس کی ہلکی سی جھلک محسوس کرتے ہی اس کے اندر تک سرشاری اتری۔ اوہ آئی سی، پتہ ہے کیا، مجھے بھی تمہاری بیوی میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں، مگر کیا کروں، اس کے نانا چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، اور تم تو جانتے ہو اس کے نانا میرے دادا بھی ہیں۔ وہ کس قدر معصومیت سے بولا تھا، واللہ معصوم بھی ہوتا تو فدا نہ ہو جائے۔ ہر بار شوق مت ہوا کرو، قسم سے ہر بار ایسے ہی خبر سنانے آؤں گا۔ اب چلتا ہوں، جلد ہی پاکستان جاؤں گا اپنے سونا کے پاس۔ آنکھ ونک کر کے کہتے وہ باہر جانے لگا۔
جب حدید نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ اگر میری بیوی پر ہونے والے حملوں میں تمہارا ہاتھ نکلا برہان کمال، تو میں تمہیں عرش سے فرش پر لے کر آؤں گا، اینڈ آئی مین اٹ۔ ایک پل کو برہان گڑبڑا گیا، اور اس ایک پل نے حدید کو بہت سے راز تھمائے تھے۔ وہ آنکھیں پڑھ لیتا تھا، چاہے مقابل کھلی کتاب ہو یا بند۔ اس نے ایک جھٹکے سے برہان کا بازو چھوڑا، وہ لڑکھڑایا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ برہان نے مٹھیاں بھیجے، خود پر ضبط کیا اور باہر نکلا۔ حدید نے دوبارہ کاغذ کھولا، ایک بار پھر وہ سطر پڑھی، پھر گہرا سانس بھرا۔ اسے برہان کی چال پر نہیں اپنی بیوی پر مان تھا۔ اسے یقین تھا وہ پلٹے گی، وہ حدید عالم کی طرف ہی پلٹے گی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اردل گویا اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ آج کل کچھ زیادہ ہی عجیب حرکات کرنے نہیں لگ گئی؟ اس کے انداز میں ڈھیروں شک شامل تھا۔ منشا کے ماتھے پر تیوری ابھری۔ تمہیں مجھ پر اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے لباس میں لگی گرد جھاڑتے اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ اردل اس کے قریب ہوا۔ کیا کر کیا رہی ہو آخر؟ اس کا راستہ روک کر کھڑے ہوتے اس نے منشا کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا، مگر اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اردل کو غصہ آیا۔ وہ بند کتاب کی مانند کیوں تھی؟ ایسی بند کتاب جسے اردل چاہ کر بھی نہیں پڑھ پاتا تھا۔ میں نے 1000 مرتبہ دہرایا ہے کہ میں جو بھی کروں تمہیں اس کی جواب دے نہیں۔ اسے شانے سے پیچھے ہٹاتے وہ آگے بڑھی۔ جب اردل کے جملے پر وہ ایک لمحے کو ٹھہری۔ لیکن میں برہان کو جواب دے ہوں؟ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ تمہیں رکھنے پر کبھی بھی رضامند نہیں تھا، اور تم نے مجھ پر احسان کیا، اتنی بار جتلا کر تھکتے نہیں؟ لہجے میں اب اکتاہٹ در آئی تھی۔ میں تمہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن تم ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی ہو۔ اب کہ وہ کندھے جھکا کر سمجھانے والے انداز میں بولا۔ منشا اسے دیکھ استہزائیہ مسکرائی، مگر اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ بھی معدوم ہو گئی۔ تم غلط کام کرتے ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں جان لیوا کاموں میں ملوث ہو گئی۔ اب کیسی سنگینی اور کس کا خوف؟ جس دن تم نے منشا کو پہلی بار دیکھا تھا، اس دن وہ منشا مر گئی تھی، جس کی ذات مسخ نہیں ہوئی تھی۔ اب تمہارے سامنے صرف ایک بے حس لڑکی کھڑی ہے، جسے نہ تو تم ڈرا سکتے ہو نہ ہی دھمکا سکتے ہو۔ وہ گڑا کر اسے باور کرواتے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اردل ہونک بنا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو پھٹے اور گرد آلود لباس میں اس کے روبرو آئی تھی، یا شاید اسے آج بھی یقین تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اردل کو پہلی ملاقات میں ہی متاثر کر دیا تھا۔ برہان کی گاڑی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی دیر تھی کہ اردل پلٹا۔ اس اندھیرے میں بھی وہ اس لڑکی کے گلے میں چمکتے لاکٹ کو بخوبی دیکھ پایا تھا، البتہ لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس کے کندھے کے ذرا نیچے آدھے بال بے ترتیبی سے پورے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مٹی میں اٹی وہ لڑکی گہرے گہرے سانس بھرتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اردل محتاط ہوا۔ اس نے اپنی جینس میں ارسی پسٹل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی برہان پر حملہ ہو کر ہٹا تھا، اور ابھی جنگل بیابان میں سے اسے اس حالت میں ایک لڑکی نظر آ گئی تھی۔ معاملہ گڑبڑ کا احساس دلا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے کرخت لہجے میں مقابل کھڑی لڑکی سے پوچھا۔ منشا اسے نہیں سن رہی تھی۔ اس کی نظر اردل کے ہاتھ پر تھی جو پسٹل کو چھو رہا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹی۔ اردل چونکہ پہلے ہی محتاط تھا، سو اسے فوری قابو کر لیا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بولو ورنہ اس کی ساری گولیاں تیری کھوپڑی میں فٹ کر دوں گا۔ اس کے جلتے ہاتھ کو روکے اس نے دھمکی دی تھی۔ مار دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے مار دو، نہیں رہنا مجھے زندہ۔ وہ شدت جذبات سے مغلوب جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ اردل کے لیے یہ سب نیا تھا۔ ابھی وہ صورتحال سمجھ بھی نہ پایا کہ وہ پھر اس پر جھپٹی۔ اردل کو اب کے اس لڑکی کا ذہنی توازن خراب معلوم ہو رہا تھا۔ اے پاگل لڑکی، پیچھے ہٹ۔ اردل نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، کیونکہ وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے پسٹل جھپٹنے کے لیے ہر طرح سے ہاتھ پیر مار رہی تھی، اور اس پر وہ اسے سن بھی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے اردل کی برداشت کا مادہ ختم ہونے لگا۔ اس نے اس سے قبل کہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتا، ان کی عقب سے مردانہ آواز ابھری۔ یہ رہی وہ۔ اردل کا دھیان بھٹکا اور اسی لمحے منشا نے اس کے ہاتھ سے پسٹل اچک لی تھی۔ کدھر جا رہی تھی ہاں؟ وہ شخص اس کے قریب بڑھنے لگا تو اردل کو حالات سمجھنے میں چندہ دیر نہیں لگی۔ اس سے قبل کہ وہ لڑکی کے ہاتھ سے پسٹل لیتا، فائر کی آواز گونجی۔ 1 2 3 4 5 6۔ ٹریگر مزید دبایا گیا تھا، مگر گولیوں کی عدم موجودگی میں کانپتے ہاتھوں سے پسٹل زمین بوس ہوا۔ اسی کے ساتھ وہ شخص پورے وجود کے ساتھ دھڑام زمین پر گرا تھا۔ اردل منہ کھولے اس نظارے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے لاش سے نظر ہٹا کر اس کی جانب کی جو اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ منشا دورانی نے اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا تھا۔ اس کے سارے حواس منجمد ہو گئے، لیکن جسم ہنوز کانپ رہا تھا۔
لرزتے جسم کے ساتھ وہ بیٹھتی چلی گئی۔ خون کر دیا، میں نے خون کر دیا، میں قاتل ہوں۔ اردل نے زندگی میں پہلی بار ایسا نظارہ دیکھا تھا۔ وہ داد دیتی نگاہوں سے نیچے بیٹھی کانپتی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ وہ برے تھے، برے لوگوں کو مر جانا چاہیے۔ میں نے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ ہاں میں قاتل نہیں ہوں۔ میں کسی کو نہیں مار سکتی۔ میں نے جان لے لی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ لڑکی اپنے حواس کھوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اردل کے دماغ میں کچھ کلک ہوا کہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس کے قریب جھکتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی نرمی پر مزید آبدیدہ ہوئی۔ میری عزت؟ اس سے آگے ایک لفظ کہنا محال تھا۔ اردل کو بھی مزید کچھ سننے کی چاہ نہ رہی تھی۔ چلو فوراً۔ اسے اب حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ نہیں، مجھے مار دو۔ اردل نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا، مگر وہ مزید زمین کی طرف جھک گئی تھی، گویا خود کو دفن کرنے کی خواہاں ہو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے مار دو، بلکہ میں تو مر گئی۔ ہاں میں مر گئی ہوں۔ اٹھو لڑکی۔ اردل نے اسے ایک جھٹکے سے اوپر کو کھینچا۔ وہ سہم گئی۔ تم بھی میری عزت؟ خاموش، ایک لفظ نہیں۔ شریف لڑکیوں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ اردل کے انداز پر وہ ایک پل کو ڈھیلی پڑی، مگر پھر اس پر وہی دھن سوار ہو گئی۔ پولیس کو بلاؤ، ان سے کہو میں نے مارا ہے اسے۔ مجھے جیل بھیج دو، مجھے سزا دو۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کنارے کھڑی اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ اسے بٹھا کر دروازہ لاک کیا، پھر واپس جائے وقوع پر آیا تھا۔ پسٹل اٹھا کر ٹشو سے صاف کی، پھر لاش کے قریب جھکتے اس کے ہاتھ میں وہ پسٹل پکڑا دی تھی۔ دستانے پہنے ہاتھوں سے جاڑیوں کو ہلا کر مٹی کے اوپر پھینکا تھا۔ اپنے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑے اور نشانات کو غائب کرتے واپس گاڑی تک آ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے اس نے سب سے پہلے جوتے پہنے، پھر ایک نظر اس کے ساکت وجود پر ڈال کر اس نے گاڑی بھگا لی تھی۔ منشا درانی کا پہلا تاثر آج بھی اس پر قائم تھا۔ وہ لڑکی پہلی ہی ملاقات میں اردل یوسف زئی کو ہلا کر رکھ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں چپک کر ہال میں داخلہ لیا۔ میں نے تم سے زیادہ مضبوط اور بہادر لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تم ایک آئیڈیل لڑکی ہو منشا درانی۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ گھر پہنچنے کے فوری بعد اسے گھر سے زیادہ دیکھ وہ خود کو سوال کرنے سے روک نہیں پائیں۔ کہاں جا رہی ہو نور؟ ضروری کام ہے۔ لیا دیا انداز تھا۔ عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ آرام کر لو۔ کون سا آرام؟ کیسا آرام؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی۔ کچھ ہوا ہے؟ وہ اس کے اچانک بدلتے رویے پر جذبز ہوئی۔ جانے اسے آن کی آن کیا ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا بس یہی مقصد تھا اس سب ڈرامے کا؟ کیا بس آپ مجھے اس سے جوڑنا چاہتی تھی، بس ایک وعدہ نبھانے کے لیے؟ وہ پھٹ پڑنا چاہتی تھی، مگر ماں کی طبیعت کے باعث ہنوز خود پر قابو رکھے ہوئے تھی۔ وہ وعدہ میں نے تمہارے بابا سے کیا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگیں۔ بابا کا نام لے کر مجھے ایموشنل بلیک میل مت کریں۔ آپ ابھی بھی مجھے حقیقت نہیں بتا رہی، اور اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ غلط فہمی کا شکنجہ اسے حراست میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کی جھلی میں غلط فہمی اور بے اعتباری کی گرد اتر آئی تھی۔ کچھ بھی کرو نور، ایک بار اس کی بات سن لینا۔ ان کا اشارہ حدید کی جانب تھا۔ کیا سنوں میں اس کو، اور کیوں سنوں؟ وہ مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا آیا ہے۔ اس نے بھی آپ کی طرح مجھے دھوکے میں رکھا ہے۔ آپ نے اسے مجھ پر فوقیت دی۔ آپ نے نور پر حدید کو چنا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ جملے کے اختتام تک اس کے ضبط کا پیمانہ جھلکنے لگا۔ تم اثاثہ ہو اور وہ عہد۔ بتاؤ، جناؤ کا موقع کیوں کر ہو؟ امانتوں کی نگہبانی کرنے میں عہد شکنی کیسے کر دوں؟ وہ بے بس سی بولی تھی۔ اچھا، تو بابا نے آپ سے یہ وعدہ کیوں لیا؟ اور اگر یہ وعدہ لے ہی لیا تو آپ لقمان عالم کے بیٹے کی پرورش کریں گی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اسے میرے لیے چن لیں گی۔ وہ شدت جذبات کے زیر اثر تھی، مگر سوال پوچھے جانے کے لائق تھے۔ کیا میرا چناؤ غلط ہے؟ انہوں نے سادگی سے پوچھا۔ زخرف کے الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کی زبان ہلنے سے قاصر ہو گئی۔ بتاؤ آدم محمود کی زخرف نور، کیا میرا چناؤ غلط ہے؟ کیا کوئی تمہیں حدید سے بڑھ کر چاہ سکتا ہے؟ وہ اب اس سے سوال کر رہی تھی۔ کئی پل وہ خاموش کھڑی رہی۔ موضوع تبدیل نہ کریں، نظریں چرا کر کہا تو عائشہ کے لبوں کے کنارے ایک جانب کو ہوئے۔ خود سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کسی سے نہیں ڈر رہی۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کروانا چاہا۔ اداکاری کرتی ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے کے سامنے تمہاری ماں کھڑی ہے۔ اب کہ عائشہ نے اسے باور کروایا، زخرف نظر نہ ملا پائی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹ دروازے کی جانب بڑھی۔ اقرار کیوں نہیں کر لیتی کہ محبت ہو گئی ہے؟
اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ مان جاؤ، اس کی زخرف بن کر رہنا چاہتی ہو۔ وہ دروازے کی حدود پھلانگ گئی۔ عائشہ نے تھکان سے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ غائب دماغی سے بیٹھا تھا۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ ابھی کل تک تو وہ اداکاری کر رہی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اسے جانا پڑا؟ ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے پاکستان لوٹ ہی جانا تھا۔ وہ یہاں صرف اپنی فلم کے لیے ہی موجود تھی، مگر اس نے ایک بار بھی اسے یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ وہ کیوں جا رہی ہے۔ آخر کیا معلوم ہو گیا اسے؟ کیا وہی جس کا حدید کو خوف تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے گردن کے پچھلی طرف اعصاب شکن درد ہونے اس کے گردن کے پچھلے جانب اعصاب شکن درد ہونے لگا تھا۔ یہ اسی وقت ہوتی تھی جب وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہوتا۔ کہیں سب کے پیچھے برہان کمال کا ہاتھ تو نہیں؟ برہان کی یوں آمد اسے کھٹکا رہی تھی۔ اتنے جھمیلوں میں وہ ہر بار اس شخص کو فراموش کیسے کر دیتا تھا؟ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ یہ راز صرف چند لوگوں تک ہی محدود ہے۔ اسے تم تک نہیں پہنچنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ وہ اضطرابی انداز میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ یا خدا، کہیں میری کہیں بات سے متنفر ہو کر تو نہیں چلی گئی؟ میں کیا کروں؟ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ لیے تھے۔ وہ خود قصوروار تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کہنے کی؟ لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ، کیونکہ تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے نوارد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک باوردی شخص ہاتھوں میں کچھ تھامے اس کے پاس آیا تھا۔ سر، یہ چابیاں۔ ملازم نے اسے اپارٹمنٹ کی چابیاں پیش کیں۔ کون دے کر گیا؟ یہ تو ریسیپشنسٹ کو ہی معلوم ہے، البتہ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی کے پاس تھیں یہ چابیاں۔ حدید نے سر کو خم دیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس نے غصے اور اضطراب میں میز پر بوٹ کی ٹھوکر ماری تھی۔ میز پر پڑے نوادرات کرچی کرچی ہوتے زمین بوس ہو گئے۔ میں اس بار واقعی تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا زخرف۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں مجھ سے تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ میں اب تمہیں جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا۔ اس نے کتنی بار اسے کہا کہ وہ اس پر بھروسہ رکھے، مگر ان کے رشتے میں محبت کی طرح بھروسہ بھی ایک طرفہ ہی تھا۔ وہ نانا جان کے دفتر پہنچی تو اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے کے بجائے انہوں نے سیدھا سوال داغ دیا۔ وہ نہیں آیا؟ کون؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آیا۔ تمہارا شوہر۔ اس کا ایک نام ہے نانا جان، پکاریں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور اس کا بزنس ہے وہاں، اسے چھوڑ کر پاکستان تو نہیں آ سکتا۔ وہ جو سوچ رہی تھی پاکستان جا کر اس کے نام اور ذکر سے رہائی مل جائے گی، آتے ہی ماں پھر نانا دونوں نے ہی بس اسی کا تذکرہ کیا تھا۔ تمہاری خاطر بھی نہیں، جانے وہ کون سی محبت کا امتحان لینے یا اسے شرمندہ کرنے پر تلے تھے۔ میں نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بزنس پر توجہ دے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے بولتے اب تھکنے لگی تھی۔ آخر وہ کیوں یہ کانٹریکٹ لے کر بیٹھی تھی؟ یہ کانٹریکٹ تو ماں کی صحت یابی تک تھا۔ جب ماں کی یادداشت جو گئی ہی نہیں تھی وہ واپس لوٹ آئی تو اب اس شادی کو گھسیٹنے یا جھوٹ بولنے کا کوئی جواز باقی نہیں تھا۔ اسے اب پہلو پر نظر ثانی کرنی تھی۔ شاید یہ رشتہ اپنا وجود ہی کھو دے تو بہتر تھا۔ یہ شادی شدہ لوگوں کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ اوہ کم آن نانا جان، ہم ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں، ہر وقت یہ محبت اور عاشقی کو سر پر سوار نہیں کر سکتے۔ جو جھوٹ بولا تھا فی الحال وہی چلانے میں عافیت تھی۔ محبت، عاشقی اور شادی میں فرق ہوتا ہے، انہوں نے سمجھانے کی نیت سے کہا۔ کیریئر اورینٹڈ لوگ شادی کر کے پارٹنر کو سپیس دیتے ہیں، اور اگر اس سپیس کے چکر میں پارٹنر ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ اب کہ ان کا لہجہ باور کرواتا ہوا تھا۔ نور کے حلق میں کچھ اٹکا، پھر اس نے سانس بھرتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، سپیس دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان پر توجہ دینا چھوڑ دیں، بس انہیں گھٹن کا احساس ہو اس سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ جب کسی رشتے میں گھٹن محسوس ہونے لگے تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ تم سمجھدار تو شروع سے ہی تھیں، اب فلاسفر بھی بن چکی ہو۔ وہ اس کے جواب سے خاصے قائل ہو گئے تھے۔ آپ مجھے اداکارہ ہی رہنے دیں، باقی یہ فلسفیانہ سوچ ہر وقت وارد نہیں ہوتی۔ ماں کیسی ہے تمہاری؟ میری ماں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ اس نے جس انداز میں کہا ایک پل کو دانیال بھوکھلا گئے تھے۔ جان سے عزیز بیٹی ہے وہ میری، لیکن اتنے سالوں سے دور بھی ہے۔ ظاہری طور پر دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا، بات تو جذبات کی ہوتی ہے۔ آپ جانیں اور آپ کے جذبات، مجھے فی الحال آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ ابھی وہ پرانی لکیر پیٹنے کے ارادے سے آئی بھی نہیں تھی۔ کون سی بات؟ آپ نے برہان کو کیا بتایا؟ کس بارے میں؟ ماما کے متعلق۔
کیا کہا ہے برہان نے؟ جو آپ نے اسے بتایا؟ تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں؟ پہلے تو انہیں یہ امید نہیں تھی کہ برہان اس بات کا ذکر نور سے کر دے گا، پھر انہیں نور سے اپنی ماں پر شک کرنے کی امید بھی نہیں تھی۔ تو وہ سچ تھا۔ غلط فہمی کو ثابت ہوتا دیکھ اس کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ وہ اب مزید یہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ بنا نانا کو دیکھے وہ پلٹ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے یوں اچانک رخ بدلتے دیکھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کراچی؟ کیوں؟ فلم کی کاسٹ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ میں ڈرائیور بھجوا دوں؟ ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ تمہیں کراچی کے راستوں سے واقفیت ہے؟ نہیں، پھر کیسے جاؤ گی؟ گوگل میپ۔ لیکن میں تمہیں یوں اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ ملک سے باہر اکیلی چلی گئی تو خیر، کراچی تو یہ ہے۔ بیٹا، ہمارے ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں، میں خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ویسے بھی تم پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اب تو ہرگز گنجائش نہیں۔ حملے اسے یاد آیا کہ اس پر لگاتار کئی حملے ہو چکے تھے۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ ابھی تک اس سے لا علم تھی۔ وہ حملہ مجھ پر کس نے کروایا تھا؟ وہ حد درجہ سنجیدہ تھی اور حملہ آور کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس بھی۔ ہمارا ہی کوئی دشمن ہوگا۔ برہان نے سب سنبھال لیا تھا۔ ان کے لہجے میں فخر خود بخود سمٹ آیا تھا۔ کیسے؟ یہ جاننا ضروری نہیں۔ کیوں؟ مردوں کے کام ہے، تم رہنے دو۔ ایسے کون سے کام کیے ہیں مردوں نے جسے عورتوں سے چھپانے میں جتے ہیں؟ اس کے لہجے میں طنز تھا، مگر دانیال کمال نے نظر انداز کیا۔ تم خود کو عورت کہہ رہی ہو؟ انہوں نے ماحول پر چھائی تلخی سمیٹنی چاہی۔ تو کیا آپ کو میرے جینڈر پر شک ہے؟ اس نے ایبرو اچکائے۔ بس حیران ہو رہا ہوں کہ سیلیبریٹی ہو کر بھی خود کو لڑکی کہنے کے بجائے عورت کہلوا رہی ہو۔ تو عورت ہونے میں کون سی عزت کی نفی ہوتی ہے؟ بلکہ عورت کے لفظ میں ہی اوڑا ہے۔ جنزی اور ان کی منطق۔ وہ کندھے اچکا گئے تھے۔ رہنے دیں، ہمیں ہمارے حساب سے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ منسٹر صاحب کا دماغ دو لوگوں کے گرد گھومنے لگا۔ انہوں نے کسی کو فون ملایا۔ وہ لڑکا حکیم لقمان، کہاں غائب ہے وہ؟ چھوٹتے ہی سوال داغا۔ سر، ہم اس کے ایڈریس پر گئے تھے، وہ وہاں نہیں تھا۔ ارد گرد کے لوگوں سے معلومات لیں، ان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بننے لگا۔ سر، وہ کسی حکیم لقمان کو نہیں جانتے۔ وہ لڑکا ہمارے ساتھ گیم کھیل گیا ہے۔ مگر سر، ہمیں اسے کوئی خطرہ تو نہیں۔ انہوں نے مقابل کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ وہی تو اصل خطرہ ہے۔ پرسوچ تاثرات سے سجا ان کا چہرہ گہری سنجیدگی میں ڈوب گیا تھا۔ رابطہ جڑنے پر ہی اس کی پرسکون آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ کیا آپ نے اس سے کچھ کہا ہے جو وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں اس کے پیچھے نہ ہوں؟ وہ تم سے ملنے آئی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ بدبختی کہہ لیں، لیکن میں اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ خبردار جو خود کو بدبخت کہا۔ تمہارے اچھے وقت کی خاطر ہی تو میں نے یہ بہت خطرہ مول لیا۔ اسے کیا معلوم ہوا ہے؟ اس کا سوال چونکہ تو موجود تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے کی ضدی جذبات پر دوبارہ سے محبت غالب آ گئی تھی۔ یہی تو معلوم نہیں، مگر کچھ تو غلط ہے۔ شاید اسے سچ کا کوئی کنارہ مل گیا ہے۔ وہ خود بھی حدید جتنی ہی لا علم تھی۔ وہ آدھے ادھورے سچ پر جرمنی چھوڑ گئی۔ پورا بتا دیا تو جانے کیا کرے گی۔ پورے سچ پر وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ پر یقین تھی۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ اپنی انا کی خاطر مجھے ہی چھوڑ دے گی۔ اسے جاننے کے دعوے دار مت بنو حدید۔ اولاد کو ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پھر تو آپ مجھے بھی اچھے سے جانتی۔ حقیقت میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ تمہیں مجبور کر دے گی حدید، اور تم مجبور ہو جاؤ گے۔ اتنا مان ہے اس پر؟ اس سے بھی زیادہ مان ہے تم پر۔ اسے آپ کے خیالات کا علم ہوا تو مجھے کھڑے کھڑے شوٹ کر دے گی، اور تم پاگل اس سے گولی کھا کر بھی مسکرا دو گے۔ وہ سچ میں مسکرا دیا۔ حدید کو عائشہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ مسکرا رہے ہو؟ آپ کے اندازوں پر حیران ہو رہا ہوں۔ مسکراتے رہو، تمہاری خوشی مجھے پرسکون رکھتی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کو دوبارہ سے ہنسنا مسکرانا سکھا دیتے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ ریسٹورنٹ کے اندر بڑھتا، کسی نے اس کے شانے کو تھاما تھا۔ وہ ماتھے پر بل لیے رکا۔ تم اس روز جھوٹ بول رہے تھے؟ عفان کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ تمہیں اب معلوم ہوا؟ برہان محظوظ ہوا۔ یہ پکڑو اپنے پیسے۔ آئندہ کسی کے کمزور لمحات میں اپنا کاروبار بیچنے نہ جانا۔ مجھے تو لگا تھا کہ احسان مانو گے، بڑے ہی بے مروت ہو۔ وہ مصنوعی ناراضی سے بولا۔ تم سے مروت نبھانے کا شوق بھی نہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا جب برہان نے قطع پھینکا تھا۔
تمہارے باپ نے دھوکہ کیا ہے نا، تمہارے سر پر نئی ماہ کو لا کر بٹھا دیا اور تمہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ قدرے افسوس سے کہتے اس نے عفان کا ضبط آزمایا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ فوری پلٹا اور اگلے ہی پل اس پر وار کیا، جسے برہان نے بآسانی ہی روک لیا تھا۔ بچے ہو ابھی، حوصلہ رکھو، بڑوں کے سے انداز میں سمجھاتے اس نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عفان ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا مقصد کیا ہے آخر؟ تم ہوتے کون ہو میرے گھر کی بات بولنے والے؟ وہ تیش کے عالم میں سوالیہ ہوا۔ تعلق تو خیر سے واقعی کوئی نہیں، بس ہمدردی کرتا ہوں، وہ بڑے شفقت بھرے انداز میں بولا تو عفان کو مزید تیش آیا۔ میں لاوارث نہیں ہوں جس سے تم ہمدردی کرتے پھرو، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ ایک تو تم جذباتی بہت ہو۔ عفان کو اس غیر دماغ انسان کی کوئی بات نہیں سننی تھی، وہ مزید کسی تماشے کو بھی دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں میری ضرورت پڑے گی عفان مراد، برہان نے گویا مستقبل کی پیشن گوئی کی تھی۔ مر کر بھی نہ آؤں تمہارے پاس؟ برہان پر لعنت بھیج کر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ برہان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ تمہارا تو باپ بھی آئے گا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر باہر نکلتے اس نے ابراہیم کو دیکھا۔ ان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ بھاری قدم لیتے ان کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ وہ اچانک پلٹے تو اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ہڑبڑا گئے۔ برہان ان کا سٹپٹانا جانچ کر محظوظ ہوا۔ تم تو داد کے مستحق ہو، ان پر ستائشی نگاہ ڈال کر کہتے اس نے ابراہیم کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے۔ کون ہو تم؟ نہ صرف مجھے پہچان لیا بلکہ میرے ہی ملک میں مجھ پر حملہ بھی کروا دیا۔ واہ واہ، وہ انہیں نہیں سن رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، وہ گھڑی پر وقت دیکھتے بولے۔ البتہ ان کی زبان پر برہان کو اعتبار نہ تھا۔ او خدایا، دیکھو تو ذرا، ڈرامے بازی نہ کرو۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم نے مجھ پر حملہ کروایا تھا، مگر ایک عزیز تھا جس کی وجہ سے تم ابھی تک صحیح سلامت میرے سامنے کھڑے ہو، ورنہ برہان کو نقصان پہنچانے والے ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ اس نے جتانا ضروری گردانا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی برہان کو نہیں جانتا۔ وہ ہنوز اپنی بات پر اٹل تھے۔ نظریں بیکری شاپ میں کھڑی کنزا پر تھیں۔ کاش وہ ابھی باہر نہ آئے۔ بٹ یو نو ہو از گرے، برہان نے آنکھ کا کونا دبا کر کہا۔ ابراہیم کے گلے میں گلٹی ابھری۔ کنزا کاغذ کا لفافہ تھامے باہر نکلی۔ ابراہیم کے اندر مزید اضطراب ابھرا تھا۔ اس کی نگاہوں کی سمت دیکھنے پر اسے خوشگوار حیرت ہوئی، وہیں اسے کنزا کے چہرے کے تاثرات بگڑتے معلوم ہوئے۔ آئیے مس کنزا، آپ کے والد محترم سے مل کر بہت اچھا لگا، وہ بڑے دلفریب انداز میں بولا تھا۔ ابراہیم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ کنزا اس شخص کو جانتی تھی اور وہ شخص کنزا کو جانتا تھا۔ یا خدا، تم اسے جانتی ہو؟ ابراہیم کے آواز حلق سے بمشکل اٹک اٹک کر نکلی تھی۔ برہان نے بغور کنزا کو دیکھا۔ وہ گہرے بھورے رنگ کے اسکرٹ پر ہلکے خاکی رنگ کا شارٹ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ کمر کے گرد ایک موٹا کالے رنگ کا بیلٹ بندھا ہوا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرے پر وہی نرمی اور سردی کا امتزاج۔ برہان ہمیشہ کی طرح مسحور ہوا تھا۔ وہ لڑکی پرکھوں کے جنگ میں صلح کے پہلے خط جیسی تھی۔ بہت اجے سے جانتے ہیں، انفیکٹ میری جان بچائی تھی۔ اس کے چہرے کا طواف کرتے وہ کسی قدر شرارت سے بولا تھا۔ کنزا نے دانت پیسے، پھر ابراہیم کو دیکھا جن کے ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں چھلکنے لگی تھیں۔ اسے فکر نے آن گھیرا۔ جانے شخص نے بابا سے کیا کہا تھا؟ چلیں بابا۔ لفافہ بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے اس نے دائیں ہاتھ سے ابراہیم کا بازو تھاما۔ آپ بہت روڈ ہیں ویسے۔ اسے اپنا نظر انداز ہونا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ کنزا کو اس کا ٹوکنا بالکل نہ بھایا۔ دیکھیں مسٹر برہان نام ہے میرا، پکار سکتی ہیں، بلکہ پکارا کریں۔ کنزا نے منہ کھولے اسے دیکھا جو فرمائش کر رہا تھا، وہ بھی کنزا سے۔ یا خدا، کنزا یہ سچ بول رہا ہے؟ ابراہیم ان کی بولتی نگاہوں سے بے پرواہ اپنی ہی پریشانی میں مبتلا تھے۔ جی اب چلیں، کنزا نے فی الحال یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ تم جا کر بیٹھو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ برہان نے بغور اس عمل کو دیکھا۔ کوئی کنزا کا لمس بھی ہٹا سکتا تھا، مگر آپ؟ کنزا ان کے لہجے کا اٹل پن بھانپتے اس نے ایک سرد نگاہ برہان پر ڈالی تھی اور دور کھڑی اپنی گاڑی کی جانب چل دی۔ اس کے ذہن میں جھکڑ جلنے لگے۔ برہان نے اس کی پشت دیکھی۔ ابراہیم نے بیٹی کو گاڑی میں بیٹھا دیکھا، پھر پورے گھوم کر اس کے روبرو آئے، یوں کہ کنزا کا ہلکا سا دکھائی دیتا وجود بھی ان کے پیچھے چھپ گیا تھا، جیسے باپ بیٹی کو اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ میری بیٹی سے دور رہنا،
انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے چٹانوں کسی سختی سے بولے، معاملہ ان کی بیٹی کا بھی آ گیا تھا، وہ مر بھی سکتے تھے اور مار بھی سکتے تھے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ اس بار برہان کے لہجے میں بے بسی جھلکی، لیکن ابراہیم کو لہجے سے نہیں الفاظ سے غرض تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ ابھی اسے مار مار کر ادموا کرنا چاہتے تھے، مگر بیٹی کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ کوشش کر چکے ہو، دوبارہ آزما لو۔ وہ نڈر تھا۔ ایک بار بچ گئے تو کیا یہ سوچ لیا کہ دوبارہ بھی بچ جاؤ گے؟ اب کہ وہ کھل کر سامنے آئے۔ بہت بار بچا ہوں، آگے بھی بچ جاؤں گا۔ آفٹر آل تمہارا داماد بھی تو بننا ہے۔ آنکھ کا کونا دبا کر کہتے اس نے ابراہیم کو پرے ہٹایا۔ جاؤ، انہیں مزید انتظار نہ کرواؤ۔ ایک آخری نظر کنزا پر ڈالتے وہ پلٹ گیا تھا۔ ابراہیم نے کیسے خود کو باز رکھا یہ وہی جانتے تھے۔ نہ تو وہ کسی پبلک پلیس میں تماشا کر کے اپنی کمپنی کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتے تھے اور نہ ہی بیٹی کو دکھ دے سکتے تھے۔ کئی مصلحتیں تھیں، سو فی الحال وہ بچ کر چلا گیا تھا، مگر آخر کب تک بچ کر جا سکتا تھا؟ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو کنزا نے ایک آخری نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ آپ اسے کیسے جانتے؟ ہاں، مگر یہ اہم نہیں ہے۔ وہ تمہیں جانتا ہے، یہ اہم ہے۔ وہ تمہیں کیسے جانتا ہے کنزا؟ وہ بہت فکر مند ہو رہے تھے۔ کنزا الجھی۔ وہ کسی کی گولی کے نشانے پر تھا، میں نے صرف انسانیت کے ناطے۔ کیا؟ ان کے انگ انگ سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ میں نے صرف اسے بچایا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے ڈیش بورڈ پر مکہ مارا۔ ایک واجب القتل انسان کو بچایا گیا تھا، اور بچانے والے ہاتھ ان کی بیٹی کے تھے۔ باپ کی بڑبڑاہٹ سماعت تک نہ پہنچ سکی، مگر باپ کا رد عمل ڈھیروں سوالات کو جنم دے رہا تھا۔ دوبارہ کبھی ملی تم اس سے؟ وہ انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بابا کی طبیعت خراب ہو جاتی اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس روز وہ جس گھر رات رکی تھی وہ اسی شخص کے دوست کا تھا، اور صبح صبح اس نے جس کا دیدار کیا وہ خود برہان تھا۔ نہیں، جھوٹ بول رہی تھی، اسی لیے چہرہ موڑ لیا۔ اس سے دور رہنا، انہوں نے تاکید کی۔ کنزا نے ایک نشن میں چابی گھمائی۔ کیا وہ برا انسان ہے؟ جانے کی امید کے تحت پوچھا۔ بہت برا۔ پھر آپ کیوں جانتے ہیں اسے؟ ہم اپنی زندگی میں صرف اچھے لوگوں سے تو نہیں ملتے، ہر طرح کے شخص سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ برا کس بنا پر ہے؟ اس نے برہان کے بارے میں جتنا بھی جانا تھا، اس لحاظ سے تو وہ ایک اچھا خاصا انسان تھا، یا شاید وہ نظر کا دھوکہ تھا، کیونکہ اب تک اس کی برہان سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں ان سب میں کنزا کو اس سے عجیب شعائیں نکلتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس شخص کی موجودگی میں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا، حالانکہ بظاہر شاید وہ کسی غلط شے میں ملوث نہیں تھا۔ یہ شخص غلط دوائیاں اسمگل کرواتا ہے۔ انہوں نے ملی تھیلے سے باہر نکالی تھی۔ واٹ؟ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ہلکی پڑی۔ وہ لاکھ اس شخص سے فاصلے پر رہنے کی تگدو کرتی تھی، مگر اس کے نزدیک وہ ایک اچھا انسان تھا۔ بس اگر وہ اس کا پیچھا نہ کرتا اور معنی خیز باتوں سے اجتناب برتتا تو کنزا یقیناً اسے عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتی۔ کیوں؟ پاور اور پیسہ کسے نہیں پسند؟ کوئی انسان اتنا نیچ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں افسوس سے بولی۔ ابراہیم کے گلے میں گلٹی ابھری۔ چھوڑو اس ذکر کو، ابھی گاڑی چلاؤ، مجھے جلدی سے گھر جا کر یہ مفنز بھی کھانے ہیں۔ انہوں نے کنزا کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ کنزا نے سر ہلا کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور گھر والی سڑک پر ڈال دی۔ فرحان کا ایسے تصور پر اس کا دل اور دماغ کانپ اٹھا تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں سینما بنا دیکھ کر اس کا میٹر گھما۔ تمہیں کوئی کام دھندا ہے کہ نہیں؟ جب دیکھو یہ فضول ڈرامے فلمیں دیکھتے رہتے ہو۔ زید کی اس درجہ کی حرکت اس کا پہلے سے چکرایا دماغ مزید چکرا گیا تھا۔ وہ سخت جھنجھلا کر بولا، خبردار، جو تم نے میرے پسندیدہ ٹرکش ڈرامے کو بیکار کہا، کمپنی ڈبو دوں گا تمہاری۔ اتنی سنجیدہ اور خطرناک دھمکی پر حدید نے آنکھیں سکوڑے سیریز کا نام دیکھا تھا، جہاں اسکرین کی بائیں جانب ترکش زبان میں 2 لفظ لکھے تھے، بزم ہیکائی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ یہ واقعی زید کی اس درجے کی دھمکی کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ تجسس کا شکار ہوا۔ اس میں ایک بہن ہے۔ واہ، کیا ہی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ بہن کے بھائی بھی ہوں گے۔ اس نے اسکرین کو اسکین کرتے ہوئے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس کے اتنے ٹھیک ٹھاک اندازے پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ حدید نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا جہاں بھائی کیا بھائیوں کی قطار دکھائی دے رہی تھی۔ زید واپس ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہی تو وہ سوچ رہا تھا، بھلا اس بد مزہ انسان کو کیا معلوم ڈراموں کا۔
ویسے اگر یہی بہن پاکستان میں ہوتی تو بھائیوں نے اس بیچاری کی جائیداد میں سے ایک بھی پیسہ نہیں دینا تھا۔ اس نے بیچاری فضا کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی۔ اسی لیے تمہیں ایک لوتی بہن چاہیے، عدید نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ او بہن کے بھائی، بہن ہوگی تیری، بلکہ بھابھی، میری تو شریک حیات ہوگی، اور بھلا جب وہ اکلوتی ہوگی تو بہن کیسے ہوگی؟ بھول جا، شروس بخت کبھی تجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ تو بیٹی لینی ہی کیوں ہے؟ یہ بیٹا خود عزت سے گھر داماد بنے گا۔ اس نے فخریہ اشارہ خود کی جانب کیا تھا۔ شرم تو چھو کر بھی نہیں گزری۔ عدید نے بیکار کی کوشش کی۔ نرا الفاظ کا ضیاع تھا۔ اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ میرے آگے پیچھے تو ویسے ہی کوئی نہیں، اس نے بظاہر ہنسمکھ انداز میں کہا، مگر حدید کو اس جملے کے پوشیدہ مفہوم کو سمجھنے میں چندہ دیر لگی تھی۔ زید بہت کچھ تھا اس کی پکار میں۔ زید فوری اس کا مفہوم سمجھ گیا۔ جنرل بات کر رہا ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کر جانے لگا تو حدید نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ کوئی نہیں ہے تمہارے آگے پیچھے؟ مضبوط گرفت سے اس کا بازو تھامے اس نے سوال کیا۔ زید نے نظریں جھکائیں۔ سوری زید نائک، میرے باپ کے بعد تم واحد مرد ہو جس کی خاطر حدید کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آئندہ یہ بات مت کہنا کہ کوئی تمہارا نہیں۔ دوستی میں اپنے ہونے کا یقین دلانا بھی فرض ہونا چاہیے۔ تم سنجیدہ مت ہو، میں نے تو ویسے ہی بولا تھا، مگر تمہارا اٹھ کر جانا یہ دلیل ہے کہ تم انہیں مس کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتے جانے لگا کہ حدید نے اسے پھر روک لیا۔ خود پر خوشی کا اتنا خول نہ چڑھایا کرو کہ اپنا غم بانٹنا ہی بھول جاؤ۔ وہ اسے ہر دکھ دل میں رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو یتیم خانے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ یاد کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ بے حسی سے بولا، یہ کہانی تمہیں سنائی گئی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے تم نہیں جانتے۔ رہنے دو، دل کو کب کا ان خوش فہمیوں سے آزاد کر چکا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بڑا کرب تھا اس کی مسکراہٹ میں۔ تم نامید ہو چکے ہو۔ میں نے اس معاملے میں کبھی خود کو کوئی امید نہیں دلائی۔ اس نے لب کاٹے۔ جانتے ہو، آج تم میں ماضی کا عکس دکھ رہا ہے۔ وہ وقت جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ زید نے آنکھیں اس کی جانب اٹھائی تھیں۔ بری اور سیاہ آنکھوں کا ملنا تھا کہ وقت تھم کر پیچھے کو پلٹا۔ وہ لقمان عالم کے ہمراہ ایک عمارت میں داخل ہوا۔ شہر سے ذرا فاصلے پر بنا یہ یتیم خانہ اپنے اندر کئی کہانیاں اور محرومیت سموئے ہوئے تھا۔ حدید کو اپنے اندر ایک خلا سا ابھرتا محسوس ہوا۔ اس نے برابر میں کھڑے باپ کا بازو تھاما۔ بابا اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے انہوں نے مصروف سے انداز میں ہنکار بھرا۔ یہاں اتنی اداسی کیوں ہے؟ اس نے باپ کے ہمراہ قدم اٹھاتے ارد گرد کا بغور جائزہ لیتے پوچھا۔ کیوں؟ یہاں بچے تو ہیں۔ کیونکہ یہاں بچے تو ہیں مگر ماں باپ نہیں، وہ اداسی سے بولے۔ حدید کے اندر تک سناٹا پھیل گیا۔ اگر بچوں کے والدین مر جائیں تو کیا انہیں یتیم خانے کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ملتی؟ باپ کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر پوچھا۔ والدین مر جائیں تو سب رشتہ دار اور دوست احباب بدل جاتے ہیں۔ آپ کا وجود جو کبھی ان کے لیے اہم رہا ہوتا ہے وہ بھی ردی ہو جاتا ہے، اور ردی کو کوئی اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ اسے زمانے کی تلخی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ آ جاؤ، وہ کمرے کے سامنے آ کر رک کے اور حدید کو بھی اندر آنے کو کہا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں وہاں چلا جاؤں؟ اس نے قدرے سنسان جگہ کی جانب اشارہ کر کے پوچھا جہاں کسی کا عکس پڑ رہا تھا۔ ہاں جاؤ، میں انتظامیہ سے مل کر آتا ہوں۔ لقمان عالم اس یتیم خانے میں موجود تمام بچوں کا چیک اپ کرنے آتے تھے۔ یہ کام وہ فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ حدید کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے دل میں بھی ان بچوں کے لیے نرم گوشہ قائم ہو جائے۔ حدید چلتا ہوا اس درخت کے قریب بڑھا جس کی گھنی شاخوں کے نیچے بیٹھا وہ بچہ اپنی ٹانگوں کو سینے سے لگائے اور چہرے کو گھٹنوں پر رکھے تھا۔ سنو، اس کی پکار پر بچے نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ حدید کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ بچہ جو اس سے محض 4-5 سال ہی چھوٹا تھا، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے نم تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرم دل کا مالک بچہ۔ بچے کی یہ کٹی پھٹی حالت دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ بچہ اچانک ہی اٹھا۔ حدید نے مکمل طور پر اس کا جائزہ لیا۔ سردی میں بھی آدھی آستینوں والی پتلی سی ٹی شرٹ کے ساتھ اونچی اور بے حد کھلی پینٹ پہنی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے بھدی اور بدرنگ ہو رہی تھی۔ اس بچے کے پیر بھی بنا جوتوں کے تھے، مگر حدید کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ کوئی اور ہی جذبہ تھا جس نے پہلی بار سر اٹھایا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب تو دو۔ اس نے دوبارہ بچے کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بچہ شاید اس سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ حدید کی نظر اس کی مٹی سے اٹے پیروں پر گئی تھی۔
رکو، تمہارے پیر زخمی ہیں۔ وہ بچہ آگے اس کی سنے بغیر بڑھتا جا رہا تھا۔ حدید اس کے برابر ہوا۔ وہ بچہ قد میں بھی اسے چھوٹا تھا۔ میرے بابا ڈاکٹر ہیں، انہیں دکھا دو۔ اس کا دل پسیج رہا تھا۔ اسے اس بچے کا یہ روپ اچھا نہیں لگا تھا۔ اس بچے نے پہلی بار اس کی جانب نگاہ کی۔ نم بھوری آنکھوں سے حدید کو دیکھا۔ ان بھوری آنکھوں میں حسرت ہچکولے لے رہی تھی۔ تمہارے بابا ہیں؟ حدید کا سر مثبت انداز میں ہلا۔ تم یہاں نہیں رہتے؟ ایک نظر حدید کے صاف ستھرے نئے لباس پر ڈالتے پوچھا۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا اور پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس بار حدید اس کے پیچھے نہیں آیا۔ معصوم زید کسی راہداری میں گم ہوتا دکھائی دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اس کے روبرو کھڑا تھا۔ زید نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس بار اس کے ہمراہ کوئی تھا۔ بابا کار نفیس اور چہرے سے ہی شائستہ مزاج۔ وہ بلا ساختہ ہی مروب ہوئے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ یہ میرے بابا ہیں، یہ تمہارے پیر کا زخم ٹھیک کر دیں گے۔ وہ جانے کیسے اسے ڈھونڈ پایا تھا، لیکن بابا کو ساتھ لے کر آیا تھا، جو متفکر ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹا، چوٹ کیسے لگی؟ لقمان عالم نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ دیوار پھلانگنے کی کوشش میں وہ بری طرح نیچے گرا تھا۔ پیر کا زخم تو بہت معمولی تھا، اصل زخم تو دل پر لگا تھا۔ پتہ نہیں، آنکھیں بھرنے لگی۔ بیٹے، احتیاط کیا کرو، زخمی پیر کے ساتھ اس طرح کی بد احتیاطی نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے پیروں کے زخم کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ حدید پریشانی سے ان کا بگڑا زخم دیکھ رہا تھا، اور زید نامی بچہ اس پرشفیق انسان کو اپنے لیے اتنا پریشان ہوتا دیکھ اپنے آنسوؤں پر قابو پا رہا تھا۔ وہ پٹی کر کے ہٹے تو زید نے انہیں پکارا۔ ڈاکٹر؟ ڈاکٹر انکل کہتے ہیں۔ انکل کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے اس کے بال سہلائے۔ وہ جانتے تھے یہ بچہ بہت ساری حسرتوں کا مارا ہوگا۔ یتیم بچوں سے اس نے سلوک انہیں زندگی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ انہیں اس بچے میں بھی زندگی سے بیزاری دکھی تھی۔ مجھے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے، وہ بچہ اچانک آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ لقمان عالم مسکرا دیے تھے۔ اچھا، وہ کیوں؟ میں آپ جیسا بنوں گا۔ وہ ان سے بے حد متاثر تھا۔ لیکن مجھے بننا ہے اپنے بابا جیسا۔ حدید نے مداخلت کی۔ باقی سب ٹھیک تھا، لیکن بابا جیسا صرف اسے بننا تھا۔ آپ دونوں کو مجھ جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دونوں خود میں خاص ہیں۔ آپ کو آپ جیسا بننا چاہیے۔ لقمان عالم نے دونوں بچوں کو سمجھایا۔ دونوں نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلی بار سیاہ آنکھیں بری آنکھوں سے ملی۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کا عکس دکھا رہی تھیں۔ حدید نے ان میں کرچیاں دیکھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی محرومیوں، ناکامیوں اور اداسیوں پر لبادہ چڑھا لیتے ہیں۔ مسرت کا ایسا لبادہ جس سے سب کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تجربات سے کبھی گزرے ہی نہ ہوں، اور شاید کبھی روئے بھی نہ ہوں۔ مگر ایسا انسان من ہی من میں کتنی بار روتا اور تڑپتا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمدردیاں لینے کی عادت نہیں ہوتی، جنہیں دلاسے اور تسلیاں لینے سے چڑ ہوتی ہے، جو اپنی تقدیر کو قبول کر کے زندگی کو اس حساب سے گزارنے لگتے ہیں۔ زید نائک انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ پہلی بار اگر کسی نے میرے زخم پر مرہم رکھا تھا تو وہ لقمان عالم تھے۔ زید پس مردہ مسکراہٹ سے بولا۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی کا وقفہ پیش آیا تھا۔ تم سالوں بعد بھی نہیں بدلے، آج بھی مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ اپنی تکلیف، اپنے غم کب تک اپنے سینے میں رکھو گے؟ حدید اسے یوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب تک رکھ سکا، وہ بے حسی سے بولا۔ حدید کو دکھ ہوا تھا۔ حال دل بیان کر دینا چاہیے، ورنہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تمہارا دوست تمہاری سوچ سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ اس کے کندھے کو دھپک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ لوگ تکلیف سے گزر کر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی فطرت سے مجبور خوش مزاج ہی رہتے ہیں۔ ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں۔ زید نائک بھی نایاب ہی تھا۔ اس نے زندگی کی تلخیاں سہنے کے باوجود اپنے اندر کے اس بچے کو مرنے نہیں دیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔